آپ کو کچھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں. اب نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں نہیں کریں گے، صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے، وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتہ تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے، انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادا ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈیسیژن کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے. ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا.
حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو, کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھا جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے, اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر, چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں, ورنہ تو وہ کہتے کہ ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں, باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں, خلیفہ نہیں چنا ہوا, کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابو بکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے, تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے, میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے, میری دلائل کو لے کے چلے. کو وہابی تو خود نہیں کہے گا نا میں وہابی, وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی, ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے, ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں, آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے, اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے, کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے, اب وہ راویوں نے دیکھیں وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی, کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا, ایک جنرل بات کر دی ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا, حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے زور کی نماز کے بعد, حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی, اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی, جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے, عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے, سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا, ورنہ تو اس وقت اس صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا, تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا, بنو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو.